یہ کہانی ڈریم ٹوپیا کی روشن دنیا کی ہے، جہاں جادوئی کوسے قزح کے زیر آسمان دو دلیر باربیاں رہتی تھیں، سارا اور ایمیلی۔ سارا، جس کا زرد رنگ لباس اور ہلکے سرخ بالوں کا ہر خواب دیکھنے والا دل تھا، ایک سونے کی چاہ رکھتی تھی۔ وہ دیگر باربیوں کے لیے ایک چمکتی ہوئی دنیا کا سفر بننے کی خواہش رکھتی تھی۔ ایمیلی، جس کا نیلا رنگ کا لباس اور بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، اسے گانے گانے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر آواز میں رنگ بھرتی تھی اور ڈریم ٹوپیا کے ہر کونے میں ہر دل کو لبھاتی تھی۔ ایک دن ڈریم ٹوپیا میں ایک جادوئی چیز کی خبر پھیل گئی۔ اس کا نام کومیٹ آئل کہنے لگا، جو دل کی سچی آرزو کو پورا کرتا تھا۔ یہ کومیٹ صرف ایک دفعہ ایک دورانیہ ڈریم ٹوپیا کے آسمانوں میں ظاہر ہوتا تھا اور ایک دل کی خواہش کو محقق بنا دیتا تھا۔ سارا اور ایمیلی نے اس کومیٹ کو دیکھنے کے لیے ایک رومانی سفر شروع کیا۔ وہ دلچسپ راستوں سے گزرتے ہوئے جادوئی مخلوقات سے ملتے ہوئے کومیٹ کی جانب بڑھتی گئیں۔ ان کا سفر زوردار رہا، لیکن ان کی ہمدردی اور محبت نے انہیں ہر مشکل سے نکال کر آگے بڑھنے کی قوت دی۔ جب وہ کومیٹ کے قریب پہنچی، ہر باربی کے دل میں ایک خواہش تھی جو ان کی آرزو سے متعلق تھی۔ سارا نے چاہا کہ ڈریم ٹوپیا میں ہر کونے میں ایک روشنی روشن کی جائے، ہر دل میں پیار اور محبت کا رنگ بھرا جائے۔ ایمیلی نے چاہا کہ اس کی آواز ہر دل تک پہنچے، ہر شخص کو اس کی محبت کی ایک گونج سنائی دے۔ جب کومیٹ آسمان میں چمکتے ہوئے گزرا، اس نے سارا اور ایمیلی کے دلوں کی خواہشوں کو جلوہ دیا اور ڈریم ٹوپیا کو روشنی اور محبت کی جگہ بنا دیا۔ نتیجتاً ڈریم ٹوپیا نے نہ صرف ان کی خواہشوں کو پورا کیا، بلکہ ان کی آرزوؤں نے ڈریم ٹوپیا کو بہتر اور خوبصورت بنا دیا۔ سارا اور ایمیلی کو یہ احساس ہوا کہ ان کی ملاقات کی خواہشوں کا موقع نہیں تھا، بلکہ محقق ہوا، بلکہ انہوں نے مل کر ڈریم ٹوپیا کو محبت اور روشنی کی دنیا بنا دیا۔